ربیع الثانی میں مسنون دعائیں تعارف ربیع الثانی اسلامی کیلنڈر کا ایک نورانی مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنی عبادات اور ذکر الہی میں اضافہ کرتے ہیں خواہ یہ مہینہ مخصوص مناسبتوں سے جاڑا ہو یا عام طور پر روحانی تقرب کا ذریعہ بنے اس میں مسنون دعائیں پڑھنا اور سنت نبی سے منقول اذکار و دعاؤں کا عمل انتہائی مفید اور مستحب حیاس مضمون کا مقصد ربیع الثانی کے مہینے کے دوران پڑھی جانے والی مسنون دعاؤں ان کے معنی افادیت اور عملی تر استعمال پر مفصل روشنی ڈالنا ہے مسنون دعاؤں کی اہمیت مسنون دعائیں وہ ہیں جو پیغمبر اسلام نے خود پڑھیں امت کو بتائیں یہ دعائیں نہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہیں بلکہ ایمان کی تجدید دل کی تسکین اور روزمرہ کے معاملات میں اللہ سے مدد مانگنے کا مؤثر ذریعہ خاص طور پر اہل ایمان جب کسی مخصوص مہینے میں عبادت میں اضافہ کرتے ہیں تو مسنون دعائیں ان کے عمل کو سنت کے دائرے میں رکھتی ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں عمومی اصول دعا پڑھنے کا اداب خلوص نیت دعا کی قبولیت کے لیے نیت کا خلوص ضروری ہے 2 طہارت وضو غسل کا اہتمام جہاں ضروری ہو 3 درود پاک دعا سے قبل بعد میں درود پاک کا ورد فائدہ مند ہے 4 استقامت مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کو معمول بنانا چاہیے 5 اخلاص و توکل دعا کے ساتھ اللہ پر توکل اور رضا الہی کا احساس ضروری ہے مخصوص مسنون دعائیں عربی متن اردو ترجمہ اور توضیح 1 آیت الکرسی اور اس کے فوائد عربی اللہ علیہ نلے نلویا اے آوا الہوا الق واوما اردو معنی اختصار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم اور ہر چیز پر قادر ہے توضیح آیت الکرسی کی تلاوت میں بڑی برکت ہے یہ حفاظت رزق اور قلبی سکون کا ذریعہ بتائی گئی ہے ربیع الثانی میں صبح و شام اور نماز کے بعد اس کا ورد بڑھانا مفید ہے 2 موزتین سورہ الفلق و سورہ الناس عربی قال اے افزاب نریبن الفلق قال اے افزاب نریبن النویس اردو معنی شیطان اور برائیوں سے پناہ مانگنا یہ صورتیں صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہی توز حفاظت نفس و نظر کے لیے موزتین کا ورد بہت مشہور ہے ربیع الثانی میں شب و روز ان کا اضافہ روحانی حفاظت میں مدد دیتا ہے 3 درود ابراہیمی عربی اللہ وے آمیو سلنو اویلے مائمیود اویلے المائمیود اردو معنی اے اللہ محمد اور ان کے ال پر رحمت نازل فرماتوزی درود شریف ہر دعا کے ساتھ پڑھنے کی سفارش ربیع الثانی میں درود کی کثرت پیغمبر کے ساتھ تعلق کو تقویت دیتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت میں برکت بنتی ہے 4 دعائے استغفار عربی اے ستغفرنا اللوے ثلاثہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اردو معنی میں اللہ سے بخشش مانگتا مانگتی ہوں ہے توز گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کا مسلسل ورد قلب کو ہلکا کرتا ہے اور اعمال کو قبولیت کے قریب لاتا ہے ربیع الثانی میں روزانہ استغفار کا معمول رکھیں 5 دعائے یونس ذکر ذلنون عربی لیا نلے نلویا اینتے سابہین وین وانتم نے الزویلنمیہ اردو معنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظلم کرنے والوں میں تھا توضیح مصائب اور مصیبتوں میں پکارنے والی یہ دعا بہت مختصر مگر طاقتور ربیع الثانی میں مشکلات اور روحانی کشمکش میں اس دعا کا ورد انسان کو سکون دیتی ہے 6 دعا برائے ہدایت اور علم عربی ربن زندن ان المالف اردو معنی اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ عطا فرماتوز علم دین اور دنیا کے لیے یہ دعا پیغمبر کی تعلیم ربیع الثانی میں علم کے حصول اور دینی پروگرامز میں شرکت کے ساتھ یہ دعا مانگی 7 دعائیں تسلیم و رضائر بی بیونیا لیا تازنغا قال او بنیا بے نز ایڈیت نے اردو معنی اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو بھٹکنے نہ دے توضیح دل کی پائیداری اور ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے ربیع الثانی میں اپنے دل کی پختگی کے لیے اس کا ورد مفید ہے 8 دعائے امنیت و حفاظت اسار نبی عربی بنسم اللعان اویلجنیا اویبنسم اللعان خرجن اردو معنی اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم خارج ہوئے توضیح گھر میں داخل باہر جاتے وقت سفر کے آغاز میں دروازہ کھولتے بند کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر سنت رسول ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے ربیع الثانی میں خاص توجہ دیں 9 دعائے والدین کے لیے عربی ربنو ارحم و امیا و میار بویان سغرا الفردو معنی اے میرے رب
ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا توضیع ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہر وقت مستحب ہے ربیع الثانی میں خصوصی طور پر والدین کے لیے دعائیں کریں خصوصاً اگر وہ زندہ نہ ہوں تو ان کے حق میں صدقہ اور دعائیں کریں دعائے قبول امال عربی اللی آموے تقبویل منویا اویمن کے اوے جائل نیام میں المات قبول نئے اردو معنی ترجمہ اے اللہ ہمارے امال قبول فرما اور ہمیں قبول شدہ بندوں میں شامل فرماتوز ربیع الثانی میں جو عبادات ہم کر رہے ہیں ان کی قبولیت کے لیے یہی مختصر مگر جامع دعا پڑھی جائے 11 دعائے بیمار کے لیے عربی ایس علیہ العزم میں ربوے العرش العزم این اشفنوے اردو معنی میں عظیم اللہ سے صحت کی دعا کرتی ہوں جو عظیم عرش کا رب ہے توضیع مریضوں کی جلد صحتیابی کے لیے یہ دعا اور استغفار کا ورد مفید ہے ربیع الثانی میں بیمار رشتہ داروں اور مساجد کے مریضوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں 12 دعائے سفر مسافرت عربی صابحین الوزن سوئے خویرے لنیا ایزیا اوے میا وانویا لیا ماکرنیے اردو معنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے وسائل آسان کیے اور ہم اس کے محتاج تھے توزہ سفر کے دوران حفاظت اور آسانی کے لیے اس طرح کے اذکار اور سورہ قمر کوئی منتخب دعا پڑھنا سنت ہے ربیع الثانی میں اگر کوئی سفر منصوبہ ہو تو یہ دعائیں مفید رہی آوے عمل روزانہ کا معمول نمونہ 1 صبح نماز فجر کے بعد درود پاک 11 آیت الکرسی 1 مرتبہ موستین اور سورہ فاتحہ کا ورد 2 صبح کا ذکر ربن زندن ان المالف او استغفار 100 مرتبہ حسب استطاعت اور دعائے والدین 3 دن کے اوقات ہر روز مختصر اعلا نلے نلوا اللویا ای سبحان اللہ او الحمدال نلوین اللویا او بیرا ان کا ورد 4 نمازن عصر کے بعد دعائے قبول امال درود پاک اور سونے سے پہلے موز 3 5 رات سونے سے پہلے اتن الکرسی موز 3 دعا یونس ابن سموے اللوین کا ورد یہ نمونہ اب کی روزمرہ عبادات کے ساتھ ربیع الثانی کے مہینے میں مسنون دعاؤں کو شامل کرنے کا آسان طریقہ ہی اب اسے اپنی روزمرہ مصروفیات کے مطابق کم از زیادہ کر سکتے ہیں جماعتی اعمال اور اجتماعات ربیع الثانی میں مسجد گھر میں جماعتی درود و اذکار کا اہتمام کریں اجتماعی محافل درود و دعا اور قرآنی محافل سے نہ صرف برکت ملتی ہے بلکہ کمیونٹی میں تعلق اور روحانی مدد بھی فروغ پاتی ہے بچوں کو بھی مختصر مسنون اذکار سکھائیں تاکہ وہ ننھے عمروں سے سنت کی عادت ڈالاسان صدقہ و خیرات کے ساتھ دعاؤں کے قبول ہونے میں صدقہ و خیرات کا بڑا حصہ ہے ربیع الثانی میں عموماً لوگ روایتی صدقات کھانے پینے کی چیزیں مساجد کے لیے چندہ دیتے صدقہ کے ساتھ دعا مانگنے سے اللہ کے فضل میں اضافہ ہوتا ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات بڑھتے خصوص نصیحت 1 حد سے زیادہ تکرار سے گریز اگرچہ کثرت دعا اچھی ہے مگر شک و ریب ابنانت سے بچیں دعا میں سچا ایمان اور توقع چاہے 2 دل کی خشوع الفاظ کی تلاوت کے ساتھ دل کی خشوع ضروری ہے 3 اللہ پر توکل دعا کے بعد اللہ کی رضا اور حکمت کو تسلیم کریں 4 عمل کے ساتھ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتی ہے نیک عمل سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے نجا ربیع الثانی کا مہینہ عبادت ذکر اور دعا کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے مسنون دعائیں ہمیں نبوی کے مطابق اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے چاہے آپ روزانہ کی روٹین میں معمولی اضافہ کریں ربیع الثانی میں خصوصی عبادتی منصوبہ بنائے یہ دعائیں آپ کے قلبی سکون حفاظتی تدابیر اور روحانی ترقی کا سبب بن سکتی ہیں آخر میں یاد رکھیں کہ دعا کا اصل مستقبل اللہ کی مرضی میں مضمر ہے اس لیے دعا کے ساتھ صبر استقامت اور شکر گزاری ضروری ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ مضمون مسنون دعاؤں اور ان کے عمومی استعمال پر مبنی ہے مخصوص طبی قانونی مسائل کے لیے عالم دین متعلقہ ماہر سے رابطہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیع الثانی میں مسنون دعائیں مکمل رہنما تعارف ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم حصہ ہے مسلمانوں کے لیے ہر اسلامی مہینے میں عبادت دعا اور توبہ کا خصوصی مقام ہوتا ہے اور ربیع الثانی بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے یہ مہینہ ہمیں اپنے تعلق الہی کو تازہ کرنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنے گھرانے معاشرہ اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعا کرنے کا اندار موقع فراہم
فراہم کرتا ہے۔ اس رہنما مضمون میں ہم ربیع الثانی میں پڑھی جانے والی مسنون دعاؤں، ان کی فضیلت، ادائیں پڑھنے کے طریقے اور ان کا عملی اطلاق بیان کریں گے تاکہ قارئین اس مہینے کو روحانی طور پر بہترین انداز میں گزار سکے۔ مسنون دعاؤں کی اہمیت۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو رسول اکرم نے خود پڑھیا۔ ارشاد فرمائے یہی دعائیں سکن عمل میں آزمودہ ہیں اور ان کے اندر روحانیت، سکون قلب اور رہنمائی کی قوت ہوتی ہے۔ ربیع الثانی میں مسنون دعائیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سنت نبی کے مطابق اپنے الفاظ، مراد اور اندازن دعا کو بہتر بناتے۔ آئنبا رحمت نے دعا کو عبادت کا محور قرار دیا اور ہر مشکل، خوشی، امتحان اور عام حالات میں دعا کی ہدایت دی۔ لہذا اس مہینے میں درج ذیل مسنون ادعیہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ بنیادی مسنون دعائیں عربی مانن: 1 استغفار اور توبہ کی دعائیں۔ اے ست غفنرا اللیہ، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس سادہ مگر جامع کلمے کو دن میں کئی بار پڑھیں۔ استغفار گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور دل کو ہلکا کرتا ہے۔ ربوئے نعیت قبویل منوئے صلی اللہ علیہ وسلم نوئے اینتے السوئمیا العلمہ، اے ہمارے رب، ہمارے اعمال قبول فرما، بے شک تو سننے والا جانے والا ہے۔ یہ دعا قرآن کی زبان سے ہے اور عبادت کے بعد مانگی جاتی ہے۔ 2 درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و آمیو سلنو اویل مائمیود اویل المائمیود، اے اللہ، محمد اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام نازل فرما۔ درود پاک پڑھنا ہر مسلمان کے لیے مسنون عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد عام تہجد اور ربیع الثانی میں خصوصی طور پر زیادہ پڑھنے کا ثواب بلند سمجھا جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے نبی کے ساتھ روحانی اتصال اور شفاعت کی امید بڑھتی ہے۔ 3 آیت الکرسی اور سورہ الفلق و الناس او اللہ لیا نلے نلوا اے آوا الہیاؤ الق آوما۔ آیت الکرسی حفظ و امان، حفاظت اور برکت کی وجہ بتائی گئی ہی۔ روز و شب پڑھنے کی مسنون روایت ہے۔ سورہ الفلق و الناس پڑھ کر اللہ سے ہر قسم کی شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ 4 دعا برائے رزق و برکت۔ اللہ و آمیون نو اس علاوے رنزق الف تیاؤ بالف او ان المالف نہ اوفنا الف او ام الالف معاتق بے الالف، اے اللہ، تجھ سے حلال و پاک رزق، فائدہ مند علم اور قبول شدہ عمل کی دعا مانگتی ہوں۔ یہ جامع دعا ربیع الثانی میں روزانہ کے اذکار کا حصہ بن سکتی ہے تاکہ آنے والے مہینوں کے لیے برکت حاصل ہو۔ 5 دعا برائے ہدایت و ثبات۔ ربوئے نیا لیا تازنغا قال او بے نیا بے ادینزا، اے ڈت نیا او اے بل نیا من لودانوے رمیا، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دی تو ہمارے قلوب کو پھر بھٹکنے نہ دے اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے۔ یہ دعا استقامت، دین اور دل کی ثابت قدمی کے لیے مفید ہے۔ 6 دعا برائے امت مسلمہ۔ ربوئے نیا اے فنغا اوے لینیا سے برالف اویتے اویف اوے نیا ماسلمیہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں مسلمان حالت میں موت دے۔ یہ دعا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مانگی جاتی ہے، خاص طور پر جب امت کو امتحانات مشکلات درپیش ہو۔ ربیع الثانی میں خصوصی پڑھنے کے طریقے اور اوقات۔ صبح و شام میم کے اذکار۔ روزانہ صبح اٹھ کر اور شام کو نمازوں کے بعد استغفار، درود، آیت الکرسی اور سورہ الاخلاص، الفلق، الناس کا ورد رکھیں۔ یہ معمول اب کے دن میں روحانی حفاظت اور سکون لائے گا۔ 2 نماز تہجد و شب بیداری۔ ربیع الثانی میں راتوں کو چاپ اللہ سے راز و نیاز کر تہجد میں مسنون دعائیں، تسبیح اور درود کا ورد زیادہ کریں۔ یہ وقت دل کو نرم کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے نزدیک ہوتا ہے۔ 3 جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد درود پاک اور سورہ جمعہ و دعا کا خصوصی اہتمام کر جمعہ کی مومن پر دعا قبولیت کا اچھا وقت سمجھا جاتا ہے۔ 4 روزانہ کی مختصر فہرست۔ مثالی صبح اٹھ کر استغفار 3 مرتبہ، درود 100 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ۔ نماز عصر کے بعد اللہ و آمیون نو اس علاوے رزق کی دعارات کو سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، الفلق، الناس تینوں 1 مرتبہ اور نسمنوے اللہ و آمیو اماوتا واہی پڑھیں۔ یہ ایک متوازن مسنون روٹین ہے۔ مخصوص مسنون دعاؤں کی تشریحات اور فوائد۔ استغفار، ستغفر اللہ، استغفار دل سے پشیمانی اور اللہ کی طرف رجوع کا عمل ہے۔ یہ روزانہ پڑھنے سے دل کے بوجھ ہٹتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ ربیع الثانی میں استغفار کی کثرت گزاری الہی کے نزدیک ہماری حالت کو بہتر بناتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان نبی کی محبت اور شفاعت کے لائق بنتا ہے۔ ربیع الثانی میں درود کی کثرت سے گھر میں برکت، اولاد کی بھلائی اور دل کی نرم دلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی و موستین حفاظت، نفس و معاشرہ کے لیے یہ قدسی آیات قیمتی ہتھیار ہیں
دشمن رو شرون نفس اور بیرونی خطرات سے پناہ کے لیے یہ قرآنی الفاظ بہترین دعا برائے رزق و برکت اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت صاف نیت حلال کوشش اور شکر گزاری ضروری ہے۔ ربیع الثانی میں رزق کی دعائیں پڑھ کر اپنے معاملات میں برکت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں۔ استقامت کی دعائیں دین پر قائم رہنے کے لیے مانگی گئی دعائیں دل کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ دعا آپ کو نیکی کے راستے پر قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے، خصوصاً جب معاشرتی یا نفسیاتی رکاوٹیں ہوں۔ عملی نصائح اپلائی ایک نیت کو صاف کریں۔ ہر دعا سے پہلے دل میں نیت واضح کریں کہ آپ کن مقاصد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ استغفار، شفا، رزق، اولادہ امت مسلمہ کے لیے خلوص نیت دعا کی قبولیت میں کافی کردار ادا کرتا ہے۔ ثبات اور تسلسل ایک دو دن کی محنت سے کچھ خاص حاصل نہیں ہوتا۔ ربیع الثانی کے پورے مہینے میں روزانہ مختصر مگر باقاعدہ دعا کا معمول بنا۔ مثلا ہر روز صبح 15 منٹ اور رات کو 15 منٹ قرآن و دعا کے لیے وقف کریں۔ 3 عمل کے ساتھ دعا کے ساتھ کوشش لازم ہے۔ رزق کے لیے دعا کے ساتھ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ توبہ کے ساتھ نفس پر کنٹرول رکھیں اور روزمرہ کے اعمال میں بھلائی لائیں۔ دعا کا مطلب صرف زبان نہیں بلکہ دل و عمل کا ہم آہنگ ہونا ہے۔ 4 خاندان کو شامل کریں۔ گھر میں بچوں، بیوی شوہر اور بزرگوں کے ساتھ دعا کریں۔ مشترکہ دعا کے وقت گھر میں سکون اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ربیع الثانی میں خاندان کے ساتھ روزانہ مختصر دعا کا معمول ترتیب دیں۔ 5 دعاؤں کی فہرست بنائیں۔ اپنے مخصوص اہداف کی ایک فہرست بنائیں، مثلا اولاد کی بھلائی، بیمار کی شفا، معاشی پریشانی کا حل، امت کی ہدایت وغیرہ، اور ہر دن چند مخصوص مقاصد کے لیے دعا کریں۔ عام مسائل اور ان کا حل دعا کے حوالے سے۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو غمگین نہ ہو۔ قبولیت کا وقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ حیاست، قامت اور صبر کے ساتھ دعا جاری رکھیں۔ شک و شبہ سے بچیں۔ دعا میں ایمان اور یقین ضروری ہے۔ دل میں شک ہو تو دعا کی تاثیر کم محسوس ہوتی ہے، لہذا ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے قرآن و سنت کا ورد کریں۔ اگر کسی مخصوص دعا کا مت معلوم نہیں تو آسان الفاظ میں سچی نیت کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ سنت و خلوص کو دیکھتا ہے۔ ربیع الثانی میں پڑھنے کے قابل مختصر مسنون ورد نمونہ: صبح استغفار 10 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ، جتنا ممکن ہو، آیت الکرسی 1 مرتبہ۔ دوپہر مختصر دعا: اللہ مجھے تیری یاد میں مدد دے۔ شام سورہ الاخلاص، الفلق، الناس 1 مرتبہ۔ رزق و برکت کی مختصر دعا، اوپر والا دعا فام۔ رات نماز تہجد کم از کم 2 رکعت نفل، اور پھر اس علاوہ کے الفاظ سے دعا اختتامیہ اور خلاصہ۔ ربیع الثانی ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو نیا رخ دیں۔ سنت نبوی کے مطابق مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ کا حصہ بنائیں اور قلوب کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کراؤ۔ پر بیان کی گئی دعائیں آیات اور طرز عمل ایک رہنما کے طور پر دی گئی ہے، ان کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں ڈھالنا آپ کی عبادت میں تسلسل اور گہرائی لائے گا۔ دعا کے ساتھ نیت، عمل اور استقامت نہ بیولتی یہی کامیابی کا حقیقی راز ہے۔ آخر میں ایک جامع دعا نواف نربنین السوان ایزیا سے بے تعلیف فن الدنین اویزنیڈیا فن الحبن النرس اولنوے اوئرن زقالف حلال الف ماب آرو الف اویشن فیاکا نمر زینیا او اوفنیا نماسلم ام انوے وال سے الیام نو آلنو خل نتنوے۔ اے اللہ، ہمیں اس ربیع الثانی میں دین میں ثابت قدمی، اب کے رسول سے محبت میں اضافہ، حلال و مبارک رزق، ہمارے مریضوں کے لیے شفا اور تیری مخلوق کے لیے سلامتی نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موادق کی سخت حد کے مطابق لفظ شمار کر کے مخصوص طویل ترازت مزید احادیث کے ساتھ تفصیل میں بدل کر بھی دے سکتی ہوں۔ بتائیے آپ کو مزید قرآنی آیات مخصوص احادیث شامل کرنی ہے؟